أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آج ہم سورہ یونس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت ہم نے سنی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت، اس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے۔ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں جو سورت کے شروع میں آئے ہیں، جن کو حروف متقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں یا قابو پانے کے اور بیٹھ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرح نہیں ہیں، اس لیے ان کے استوا بھی مخلوقات جیسے نہیں ہیں۔ اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہم نے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنے کی بجائے اسی لفظ کو برقرار رکھا، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی محدود عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام جن سے بشر سے تھے۔ حروف متقطعات صورت کے آغاز میں ہوا کرتے تھے، ان پر کلام پہلے گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس پر سیر حاصل گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ الف لام را سے ان اللہ اری مراد ہے، یعنی میں اللہ ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ یہ قرآن
حکیم و مبین کی آیات ہیں۔ مجاہد کا بھی یہی قول ہے، اور حسن کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد توریت، زبور ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ کتاب سے مراد وہ تمام الہامی کتاب ہیں جو قرآن کریم سے قبل تھیں، لیکن یہ خیال لا یعنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کفار کو جو تعجب کرتے ہیں اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ پیغمبر من جنس بشر ہوں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرون ماضیہ کے کفار کا قول نقل فرمایا ہے، یعنی کیا کوئی بشر ہمیں ہدایت کرے گا؟ یہاں کافروں سے مراد آزاد اور صالح تھی وہ، اور حضرت ہود اور صالح کہتے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر وحی بھیجی جائے اور اسے پیغمبر بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ کفار قریش سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے خداؤں کو ایک اللہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو عربوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی شان تو اس سے بڑی ہے، محمد جیسے شخص کو رسول بنا کر بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بارے میں اختلافات ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مصدقات ہیں، اس سے پہلے بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔